سورۃ البقرہ 286 آیات پر مشتمل السبع الطوال 7 طویل صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہے۔ سورۃ البقرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی بلندی اور اونچائی ارشاد فرمایا ہے کہ سورۃ البقرہ قرآن کی بلندی ہے، قرآن کی اونچائی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین آیت جو قرض کے احکام کے متعلق ہے اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے سب سے خوبصورت آیت جو تمام آیات کی سردار ہے آیت الکرسی، جس میں اللہ تعالیٰ کی شان کے 10 جملے ہیں، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بہت سی احادیث ملتی ہیں، تو آیت الکرسی بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ پہلا یا ایھا الذین آمنو، جس میں ایمان والوں کو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیا گیا، وہ پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا۔ مسلسل 6 آیات جو رمضان المبارک سے متعلق ہیں، رکوع نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا بیان فرمایا، جس میں تمام احکامات کو واضح کیا۔ رمضان المبارک کا ذکر ایک ہی جگہ قرآن میں آیا ہے، لیکن ایک ہی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسائل کو واضح فرما دیا، تمام مسائل سے جو ہے آشنا کر دیا۔ رمضان المبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 9 مرتبہ آیا۔ حضور کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، زیادہ رمضان ان میں 29 کے تھے، 6 رمضان 29 کے تھے اور 3 رمضان المبارک 30 کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہودیوں کی ایک خام خیالی کو بیان کیا۔ یہودیوں کے ایک وہم لاحق ہو گیا تھا۔ ان کو وہم یہ تھا کہ ہم نے جتنے دن بچھڑے کی پوجا کی ہے، ہم بس اتنے دن جہنم میں رہیں گے، باقی دن ہم پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور دوسرا ان کو وہم یہ تھا کہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ برادری، خاندان اور گروہوں کی نسبت سے عطا کرے گا۔ مطلب آج بھی یہ وہم جیسے ہم لوگوں میں ہے، عام یہ وہم لاحق ہوا ہے کہ مطلب جو سنی ہے وہ سمجھتا ہے بس میں ہی جنتی ہوں، جو اہل تشیع ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اہل تشیع ہوں، بس میں ہی جنتی ہوں، اور جو اہل حدیث ہے وہ سمجھتا ہے بس میں ہی جنتی ہوں، بس باقی اس کے علاوہ جنت کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ تو یہود کو بھی اسی طرح ایک خام خیالی لاحق ہو گئی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے تو خاندان، برادری کی نسبت سے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خام خیالی کو دور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہود تھے ان کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی۔ یہود کی اس بات کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، کہ جنت اور دوزخ یہ خاندان اور گروہوں کی نسبت سے نہیں ملے گی، یہ عنوانات کی بنیاد پہ میں نہیں عطا کروں گا، بلکہ جنت اور دوزخ جو ہے یہ اعمال کی بنیاد پہ عطا کروں گا۔ جس کے دل کو گناہوں نے گھیر لیا، جس کے دل کو گناہوں نے گندا کر دیا، وہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن جو ایمان لے آیا اور جو نیک عمل کی کوشش میں لگا رہا، اللہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ پھر نصارہ عیسائیوں کی ایک رسم جو ان میں موجود تھی، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا وہ اس کو ایک رنگین پانی کے اندر نہلاتے اور پھر سمجھتے کہ اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے، یہ اب پختہ رنگ اس پہ چڑھ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کی تردید میں قرآن کی آیت ارشاد فرمائی، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور یقیناً اللہ کا رنگ پکا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ دین اور ایمان اور محبت رسول اللہ کا رنگ ہے۔ جو دین، ایمان اور محبت رسول کے رنگ میں رنگ کے اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر اس کا یہ رنگ نظر بھی آتا ہے، کیونکہ رنگ کی ایک خوبی ہے کہ رنگ نظر آتا ہے۔
رنگ آنکھوں کو دکھتا ہے، تو جو محبت رسول کے رنگ میں ہوگا، جو دین اور ایمان کے رنگ میں ہوگا، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، اس کے افکار سے وہ رنگ ظاہر ہوگا۔ اسی لیے تو ارشاد کیا نا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ یہ جو بچے کو تم پانی میں، رنگ والے پانی میں ڈبو کے باہر نکال رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ پکا رنگ ہے، نہیں، یہ پکا رنگ نہیں ہے، اصل میں پکا رنگ تو اللہ کا رنگ ہے۔ اور کیا خوب فرمایا نا کہ کچا رنگ للاری والا، چڑھدا لیندا رہندا، پر عشق تیرے دا رنگ محمد، چڑھ جاوے پھر نہیں لیندا۔